بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ، بہت شکریہ. میٹرو ون نیوز دیکھنے والے تمام ناظرین کو آپ کے میزبان علی ذاکر کی جانب سے السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام جس کا نام ہے رمضان کے رنگ گریس کے سنگ. معزز خواتین و حضرات، جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور بہت ہی نیکیوں، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور یہ عشرہ ایک اور موقع ہر سال اللہ تعالیٰ اگر ہمیں دے دیتے ہیں تو ہمیں اس کی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. کئی ہم جیسے لوگ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے بھی کچھ فیض حاصل نہیں کر پاتے. یہ ایک المیہ ہے ہمارے لیے کہ ہم رب تعالیٰ کا اتنا رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں والا مہینہ بھی اپنے کچھ دنیاوی کاموں، کچھ دنیاوی سہولیات کو حاصل کرنے کے لیے، کچھ دنیاوی سکون حاصل کرنے کے لیے ضائع کر دیتے ہیں. یہ موقع، یہ مہینہ، یہ رحمتیں بار بار نہیں آتی. پورا سال 11 مہینے دنیاوی کام، سب چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. یہ ایک ایسا مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کے جو نیکیاں ہیں اس کو ڈبل کیا ہوا ہے، اور اس سے ہمیں چاہیے کہ جو چھوٹے سے چھوٹی نیکی کر سکتے ہیں. آپ زیادہ سے زیادہ خیرات نہیں کر سکتے، احتیاط نہیں کر سکتے، تو جو آپ کے اقتدار میں ہے، جو آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ وہ کریں. کسی کو عزت دیں، کسی کو وقت دیں، کسی کے کام آئیں. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا رحیم ہے کہ وہ ایک سڑک پر رکھے پتھر کو سائڈ میں کرنے سے جس کی نیت یہ ہو کہ کسی کو نقصان نہ ہو، اس پہ بھی ثواب اور درجات بلند فرماتا ہے. تو رب کائنات بہت رحیم اور کریم ہے. اس کی رحمتوں اور برکتوں والے مہینے سے ضرور فائدہ اٹھائیں. اور روز کی طرح ہمارے ساتھ میری کو ہوسٹ موجود ہیں. میٹرو ون دیکھنے والے تمام ناظرین اور اسٹوڈیوز میں موجود تمام حاضرین کو رب عادل خان کا السلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور علی نے بتایا کہ ہمارا اور آپ کا ساتھ یکم رمضان سے چاند رات تک کا ہے. ہمارے اس پروگرام میں مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی شخصیات آتی ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب وہ آئیں تو ہم ان سے بہت سی چیزیں سیکھیں اور آپ تک پہنچائیں. اسی طرح آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ماہر تعلیم، جن میں سب سے پہلے ہمارے پاس پروفیسر سمیہ اصغر موجود ہیں، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں انجمن اساتذہ پاکستان وومن ونگ ڈسٹرکٹ ملیر کی.
بہت بہت خوش آمدید میم آپ کو. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ جو دوسری ہماری گیسٹ ہیں ان کا نام ہے ہما اعظمی, جو کہ پریزیڈنٹ ہیں انجمن اساتذہ پاکستان وومن ونگ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کراچی کی. میم آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید. اور بہت خوبصورت آواز میں, جی بالکل, آپ نے جو تلاوت سنی, ہمارے ساتھ علامہ سید عطا اللہ شاہ صاحب بھی موجود ہیں جو ہمیں ٹائم دیتے ہیں, ہمارے لیے وقت نکال کے آتے ہیں. بہت شکریہ علامہ صاحب. اور میں اپنے ناظرین کو ایک اور بات بتاتا چلوں, آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارے ملک پاکستان کے بڑی دنیا کا ایک بہت بڑا نام قوالی کے حوالے سے بہترین آواز جناب امجد صابری شہید صاحب کو آج ہم سے بچھڑے 10 سال ہو چکے ہیں. پاکستان کا اور اس سے تعلق رکھنے والی اس فیلڈ کا ایک بہت بڑا نقصان ہے. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. آپ بھی اپنی دعاؤں میں ان کی مغفرت کے لیے ضرور انہیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چلتے ہیں ہم اپنے پروگرام کی طرف. بالکل. میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی ہما اعظمی صاحبہ کہ آپ پوئٹ ہیں, لنگوسٹک ایکسپرٹ ہیں, آپ نے اقبال اسٹڈیز میں اسپیشلسٹ کیا ہوا ہے, تو علامہ اقبال کی شاعری, کیونکہ وہ شاعر مشرق ہیں ہم سب جانتے ہیں اور بہت سے لوگوں کے مجھ سمیت فیوریٹ پوئٹ بھی ہیں, تو جو ان کی شاعری بچوں کے لیے جو جنون جوش ولولے کے ساتھ تھی, جو میسج وہ دینا چاہتے تھے, کیا بچے اس میسج کو آج کے دور میں لے کر چل رہے ہیں؟ کیا وہ میسج ان کے لیے, کتنا بچے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ شعر سے میں آپ نے جو سوال کیا شروع کرتی ہوں, میں نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے ذرا نہ محبت بڑی زرخیز ہے سر. تو یہاں میں کہنا چاہوں گی کہ بچے جو ہے نا علم حاصل کر رہے ہیں, تعلیم کی طرف مطلب ہر شعبے میں نمایاں مقام حاصل کر رہے ہیں, لیکن علامہ اقبال کی جو شاعری ہے, اور انہوں نے علامہ اقبال نے جس طریقے سے بچوں کو تربیت دی, بتایا کہ مطلب ہم خودی کا نظریہ پیش کیا, شاہین کا نظریہ پیش کیا, اور انہوں نے جو اپنی زندگی کے حوالے سے کہ زندگی کیا ہے, اس کو کس طرح جینا چاہیے. لیکن ہمارے بچوں میں بڑے افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے بچوں میں جو تعلیم ہے مطلب اس میں روح کی کمی ہے. روحانی سطح پر بچے ہمارے ذرا کمزور ہیں, اور ہمیں امید ہے, اور علامہ اقبال نے ہمیشہ امید کی بات کی ہے, اور ہمیں امید ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے اگر ہم جو ہے تہیہ کر لیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو سدھارنا ہے اور انہیں تربیت دینی ہے, ہمیں ایک ایسے اساتذہ جو ہیں لے کر آئیں جو علامہ اقبال کے تصورات کو پیش کریں, اور ان کو جو ہے وہ ان کو بتائیں کہ خودی کا نظریہ کیا ہے, اور ان کی تعلیم و تربیت, اصل میں تعلیم کے ساتھ تربیت آتی ہے, تو تربیت جو ہے وہ ضروری ہے. تعلیم بھی ضروری ہے لیکن تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے, اور تربیت کے ساتھ ہنر بھی ضروری ہے. تو علامہ اقبال ان تینوں تعلیم کے حوالے سے ان تینوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلے, اور انہوں نے بتایا کہ ایک فعال معاشرے کے لیے اور سوال معاشرے کے لیے فعال ہونا ضروری ہے, ایسے افراد کا ہونا ضروری ہے جو کہ تعلیم حاصل کر کے معاشرے کے لیے جو ہے وہ معاشرے کو ترقی کی راہ پر ڈالیں اور ان کو صحیح خطوط پر لے کر چلیں. بالکل, ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ تربیت بہت ضروری ہے, تو ہم ایک دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرائی اینگل ہے اسٹوڈنٹ, پیرنٹس اور ٹیچر کا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ تربیت کے ایک بچے کی تربیت کے لیے اساتذہ کا کیا کردار ہونا چاہیے اور ساتھ ہی پیرنٹس کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیں, پیرنٹس اور دونوں لازم و ملزوم ہیں اساتذہ, کیونکہ یہ تو قول ہے کہ جو ہے وہ بچے کو زمین سے آسمان سے زمین پر لے کر آتے ہیں, اور اساتذہ جو ہے انہیں زمین سے آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیتے ہیں. تو یہ تو لیکن یہ ہے کہ پیرنٹس کا سب سے بڑا رول ہے, کیونکہ زیادہ وقت جو ہے والدین کے ساتھ بچے گزارتے ہیں. اساتذہ کا رول اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ اسکول میں آتے ہیں, لیکن وہ اساتذہ بھی ایسے ہونی چاہیے کہ وہ ان کا, جیسے اساتذہ کے بارے میں بتایا گیا کہ نگاہ بلند, سخن دل نواز, جاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میر کارواں. واہ واہ واہ. تو میر کارواں ہمارے اساتذہ ہیں. اگر ہمارے اساتذہ ایک نظم العین کو لے کر چلیں گے, ایک مقصد کو لے کر چلیں گے, تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ صحیح خطوط پر چل سکیں گے, اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک قابل جو ہے وہ دید منظر پیش کرے گا. اور دوسری بات یہ کہ پیرنٹس کا اصل کام یہ ہے کہ پیرنٹس, والدین جو ہیں وہ زیادہ لاڈ پیار, دیکھیں علامہ اقبال نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ سخت کوشی سکھانی چاہیے,
محنت کرنا سکھانا چاہیے. والدین کو آگے پیچھے زیادہ نہیں گھومنا چاہیے. دیکھیں لاڈ پیار ایک حد تک ہوتا ہے, محبت سب والدین کو جو ہے نا اپنے بچوں سے ہوتی ہے, لیکن یہ محبت نہیں ہے, یہ دشمنی ہے. جب آپ اپنے بچوں کو کاہل بناتے ہیں, جب اپنے بچوں کے سارے کام جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں, تو بچوں کا جو ہے نا بچوں کو خود مختار بنانا چاہیے, خود مختار بنانا چاہیے, بالکل بالکل, اور ان کو خوددار بنانا چاہیے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی تہذیب سے رشتہ جوڑا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. میم ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک بہت بڑی یونیورسٹی سے بھی منسلک ہیں, ہمدرد یونیورسٹی سے. ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سال پہلے جب یہ چیٹ جی پی ٹی, اے آئی اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جیسی چیزیں نہیں تھیں, تو اس وقت کے اسٹوڈنٹ میں اور دور حاضر کے اسٹوڈنٹ میں کیا زیادہ انٹرسٹ ہے اسٹڈیز کو لے کر؟ اور کیونکہ اب ہم بات کرتے ہیں ڈیجیٹل ایجوکیشن کی, تو کیا فرق دیکھتی ہیں دونوں جنریشنز میں؟ پہلے کی جو جنریشن تھی نا, وہ اپنی کریٹیوٹی آج بھی بچوں میں ہے, کیونکہ یہ تو دیکھیں نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق, یعنی کہ بچوں میں بھی پڑھنے کی صلاحیت ہے. لیکن پہلے بچے اپنی کریٹیوٹی زیادہ یوز کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس یہ شارٹ کٹس نہیں تھے. اے آئی ویسے تو بہت اچھا ہے اگر آپ نے انفارمیشن لینی ہو, لیکن اگر اس کو ہر چیز کے لیے یوز کرنا ہے تو اے آئی آپ ڈیجیٹلائز ہو کے اپنی کریٹیوٹی کو آپ سمجھیں پیچھے چھوڑ رہے ہیں. تو آج کے بچے میں اور پہلے کے بچوں میں یہ فرق ہے کہ پہلے لوگ اپنی کریٹیوٹی اور اسکلز کو یوز کرتے تھے. آج کے بچوں میں بھی وہ اسکلز ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب ایک کام شارٹ کٹ سے ہو رہا ہے تو ہم اس کو یوز کیوں کریں. تو بس یہ فرق ہے. تو ہماری انجمن نے بھی یہی سوچا ہے کہ ہم ٹیچرز کو اتنا ویل ٹرین کر دیں ڈیجیٹل میں بھی کہ بچے کو اس کے نیڈ کے مطابق اس کو جو ہے ایجوکیشن دی جائے. تو اچھا, اسی کے ساتھ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کیونکہ آپ ایجوکیشنل کے ساتھ ماسٹر ٹرینر ہیں, ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ اسکالر ہیں ہمدرد, اور وومن ونگ کی جو ہے پریزیڈنٹ ہیں. تو خواتین, کیونکہ دیکھیں مائیں جو تعلیم ہے وہ نسلوں تک لے کر جاتی ہیں, بچیاں ہیں, ٹھیک ہے, وہی آگے جا کے مائیں بنتی ہیں, وہی اساتذہ میں بھی, کیونکہ ہمارے پاس 90% ٹیچرز جو ہے وہ فیمیل ہوتا ہے. تو آپ لوگ ایسا, جیسے آپ کی انجمن ہے, تو آپ اس میں ایسا کیا خواتین کے لیے ایسے کون سے انیشیٹوز ہیں یا کون سے ایسی چیزیں ہیں جو بچوں کو, فوراً بچیوں کو ان کے مسئلے مسائل کو حل کرتے ہوئے کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہم نے, ہماری انجمن نے یہی سوچا ہے کہ سب سے پہلے ہم اسکولز کا وزٹ کریں, کہ میں سب سے پہلے ٹیچر سے اسٹارٹ کروں گا. انہوں نے کہا کہ یہ ٹرائنگل ہے, تو ٹیچرز تو ہمارے مین ہیں, تو ہم ٹیچر سے یہ اسٹارٹ کریں کہ جہاں ٹیچرز کو نیڈ بیس, ان کی نیڈ کے بیس پہ جو ٹریننگ چاہیے ہوگی ہم وہ دیں گے. اور اس کے بعد پھر ہم پیرنٹس کا, ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ جیسے میں باہر ملک میں جیسے ٹیچنگ کر کے آئی ہوں, تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیچر الٹریٹ, جو پیرنٹس الٹریٹ ہوتے ہیں, ان کو بھی جو ہے فری ایجوکیشن نا ان کے لیول کے حساب سے دی جاتی ہے. تو ہم نے بھی سوچا ہے کہ ہم یہ سٹارٹ کریں گے ڈفرینٹ سکولز میں. ابھی ہم اس پہ پروسیس کر رہے ہیں, اس کا پورا ایک پلان بنا رہے ہیں. ہم اس کو سٹارٹ کریں گے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی, پیرنٹس کو بھی اور ٹیچرز کو. مطلب ٹرائنگل کو ہم ساتھ, مطلب تینوں کے کونوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا پڑے گا, ایک کو چھوڑ نہیں سکتے. اور اسپیشلی لڑکیوں کو زیادہ, جیسے آپ نے کہا کہ پورا خاندان چلاتی ہیں, جی بالکل. بچوں کو آج کل کیا ہوتا ہے کہ اٹھا کے ٹیوشن بھیج دو, ٹیوشن پڑھانے والی بھی فیمیل ہے, لیکن جو مائیں, جو پہلے زمانے میں جو نا مائیں خود ٹیوشن زیادہ پڑھاتی تھی, مطلب ہم نے خود اپنی اماؤں سے پڑھا ہے. تو یہ ہے کہ اگر پیرنٹس خود مطلب ان میں اتنی تعلیم ہوگی تو کم از کم بچوں کو اتنا کر دیں کہ آپ ان کی اسکلز تھوڑی سی ڈیولپ کر دیں. باقی تو پھر ٹیچرز ہیں ہی کام کرنے کے لیے, تو مطلب یہ کام مل کے ہوگا, اکیلے تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اور جو آج کل زمانہ آ رہا ہے اس میں ہمیں ٹرائنگل کے ساتھ ہی چلنا پڑے گا. اچھا یہ بتائیں کہ بچیوں کو لے کر مسئلے مسائل آپ لوگوں کو کیا پرابلم, کیونکہ وہ خاتون ہونا یا لڑکی ہونا ایک ویسے ہی ہم سنتے آتے ہیں نا کہ بہت زیادہ فرق یہ بھی آ جاتا ہے کہ لڑکے کو تعلیم دلاؤ, لڑکیوں کو نہیں دلاؤ. تو اس میں آپ پھر اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے اب ہم نے وہی نا, پیرنٹس کو ہم نے صرف تعلیم نہیں دینی, ان کو کہتے ہیں نا ان کی وہ کاؤنسلنگ بھی کرنی ہے کہ بچیوں کو تعلیم دلوانا کیوں ضروری ہے. کیونکہ انہوں نے پورا گھر, دیکھیں گھر چلانے کے لیے اگر ان کو میتھس آئے گی تو وہ گھر کا بجٹ سنبھال سکتی ہیں, تو میتھس کے لیے تعلیم ایجوکیشن ضروری ہے. اب انہوں نے بچوں کو اگر ٹائم مینجمنٹ انہوں نے بچوں کو سکھانی کہ صبح ٹائم سے اٹھنا ہے, رات میں جلدی سونا, تو اس کے لیے بھی ان کو اس کی ٹریننگ چاہیے. تو مطلب ہم پیرنٹس بچیوں کو یہ چیز سکھانے کے لیے ہم پیرنٹس کو یہی, میں تو یہی کاؤنسلنگ ہے, ہم لوگ نے یہی سوچا کہ ہم کاؤنسلنگ کریں کہ بچیاں مین ہے, ہمارا مین جو مطلب گھر کا پلر. ٹھیک ہے آدمی امپورٹنٹ ہے اور وہ ہمارے ماشاءاللہ سربراہ ہوتے ہیں, لیکن گھر میں تو عورتیں ہوتی ہیں نا جو گھر کو چلا رہی ہوتی ہیں. تو ان کو پھر ہم نے یہی سکھانا ہے کہ جو آپ کی بچیاں پیچھے رہ جاتی ہیں یا جو مسائل کے شکار رہتی ہیں, ساری زندگی اس چیز کو جھیلتی ہیں, تو جب وہ اگر ایجوکیشن سے تعلق رکھیں گے یا ایجوکیشن کے ساتھ منسلک ہو جائیں گی تو ان کے لیے بہت فرق پڑے گا زندگی میں. اپنے ہنر کو, اپنے آپ کو آگے لائیں گی, اپنے بچوں کو جو ہے وہ ان میں کانفیڈنس پیدا کریں گی, ان کو آگے بڑھنے کی صلاحیت دیں گی. یہ سب ماؤں کے کام ہوتے ہیں, تو لڑکیوں کو اگر ہم ایجوکیشن دیں گے تو ایک کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے بس. بالکل, بہت بہت بہترین اور ڈیٹیل جواب آپ نے دیا.
حافظ صاحب ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. آپ ماشاءاللہ بہت سے ممالک میں جو ہے وہ دینی تعلیم جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے دیتے رہے ہیں. میں جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کے مسلمان میں اور آپ زیادہ تر افریقہ رہے ہیں, افریقہ کے مسلمانوں میں کوئی ڈفرینس, کوئی ان کی عادتیں, کچھ ایسے عمل جو آپ چاہتے ہو کہ یار ہاں پاکستان میں بھی جو مسلمان ہیں وہ ان کو یہ کرنا چاہیے, اس پر عمل کرنا چاہیے, کوئی ایک بات ایسی؟ جی بالکل, پاکستان کے جو مسلمان ہیں نا یہ بہت اسٹرانگ مسلمان ہیں ماشاءاللہ, ایمان کے لحاظ سے بھی اور دین کے لحاظ سے بھی. تو ایسی مطلب مضبوطی جو ایمان کی ہے جو پاکستان میں ملتی ہے یا ہمیں ایشیا میں ملتی ہے, افریقہ میں ذرا اس میں جو کمزوری ہے وہ دراصل وہاں چونکہ غربت اور افلاس وغیرہ زیادہ ہے, تو اس کی وجہ سے جو کہیں یعنی کسی نے اگر کچھ یعنی لالچ دیا یا کچھ دیا تو وہ جو ہے اپنا ایمان چھوڑنے کو یعنی تیار ہو جائیں گے. لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے. آپ اگر جو ہے کوئی روزے دار بھی ہو, اسے آپ کہیں کہ یہ آپ کو میں اتنے پیسے دیتا ہوں یا وغیرہ, آپ اس کو مطلب کتنے بھی آپ اس کے سامنے رکھ دیں, لیکن وہ اپنا مطلب روزہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں. ایمان مضبوط ہے, ایمان مضبوط ہے الحمدللہ ہمارے جو پاکستانی مسلمانوں کا, الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے ہم سب پہ. بالکل یہ چاہیں گے کہ ایسا ایمان اور مسلمانوں کا بھی ہو. اور بالکل معزز کا بھی حضرات, یہاں وقت ہوا جاتا ہے کہ ہمارے چھوٹے سے بریک کے بعد ہم اپنے مہمانوں سے مزید سوالات کی طرف بڑھیں گے. کہیں جائیے گا مت, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام میں پھر سے خوش آمدید. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے اپنے ججز کو ویلکم کر دیتے ہیں. انس میرانی صاحب آپ کو بہت بہت خوش آمدید پروگرام میں. اسی کے ساتھ میں سب سے پہلے تعاون جو ہمارے ساتھ کرتے ہیں, آپ کو یہ پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, جن میں سب سے پہلے العابد ایجوکیشنل سوسائٹی, جاوید پبلشرز بولتی کتابیں, آل سندھ پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالج ایسوسیشن, ٹی پارٹر ہمارے ہیں ہر پل تازہ چائے, اسی کے ساتھ ہمارے پاس ریکول سرپ ہے موو فارما پاکستان کی طرف سے, اور انصاری کرتا فیشن, جن کے کرتے آپ علی کو پہنے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. آپ تمام افراد کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہم جو ہمارے پاس گفٹ ہیمپرز موجود ہیں, آج کے ہمارے جو کمپٹیشن ہوں گے نعت اور اسپیچ کے, اس کے پارٹیسپینٹس کے لیے ہر پل تازہ چائے کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں, اور جو ونر ہوں گے ہمارے ان کے لیے جو ہے وہ ریکول سرپ موو فارما پاکستان کی جانب سے گفٹ ہیمپر ہیں. میں بے حد شکر گزار ہوں ہر پل تازہ ٹی اور ریکول سرپ موو فارما پاکستان کا. اسی کے ساتھ ہم سوالوں کی طرف پھر سے چلتے ہیں. اچھا, میرا اب آپ دونوں سے ایک مشترکہ سوال ہے, کیونکہ آپ دونوں ہی پریزیڈنٹ ہیں وومن ونگ کی, اور آپ ڈسٹرکٹ ملیر کی ہیں اور آپ ساؤتھ کی ہیں. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ خواتین, بچیاں بہت جلدی گیو اپ کر جاتی ہیں چیزوں کو لے کر, ٹھیک ہے, بہت جلدی پینک ہو جاتی ہیں, بہت جلدی پریشان ہو جاتی ہیں. تو اس طرح کی اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز آتی ہے سننے میں کہ بچی پریشان ہو رہی ہے, وہ پڑھائی نہیں کرنا چاہ رہی, تو پھر آپ اس کو کس طرح لے کر چلتے ہیں, کیا بچوں کو سمجھاتے ہیں, کیا اویئرنیس دیتے ہیں؟ دیکھیں, اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں مورل سٹوریز جو ہوتی ہے نا, ہم ان کو یوز کرتے ہیں. یہ بچے جو ہے نا, جیسے آج کل بچے کارٹون زیادہ دیکھتے ہیں یا کارٹون موویز زیادہ دیکھتے ہیں, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کہانیوں کے ذریعے, تو میں جب میں ایز اے پرنسپل کام کرتی تو میں بچیوں کو سٹوری کے ذریعے جو ہے نا سمجھانے کی کوشش کرتی تھی. پھر میں ان کو کہتی تھی کہ دیکھو ایک دن میں یہ فرق نہیں آتا, لیکن جب آپ آہستہ آہستہ کرو گے تو فرق پڑے گا. پھر اپنی زندگی سے کچھ مثالیں اٹھا کے, کچھ اپنے بچوں کی, ظاہر ہے میرے بھی بچے ماشاءاللہ بڑے ہوئے سامنے میں, ان کی زندگی سے مثالیں اٹھا کے دیکھو ایسا ہوا, ان کے ساتھ ایسے ہوا, پھر انہوں نے یہ ہمت کی. جیسے کبھی ایگزام میں بندہ رہ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں, زندگی تو ختم نہیں ہوتی, پھر سے کوشش کرو, پھر سے اٹھو, اور کامیابی تو ملنی ہی ملنی ہے, ٹائم ملے گا. آپ بالکل سیکھتے ہیں. جی بالکل. میم آپ کیا کہنا چاہیں گی اس بارے میں؟ میں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ بچوں کو, لڑکیاں عموماً واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ بہت زیادہ حساس ہوتی ہیں, تو ان کی حساسیت جو ہے نا ہمیں یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ دیکھیں زندگی میں آگے جو ہے نا, ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے, آگے آپ کو اور بھی مشکلات آئیں گی, بہت مشکلات, بہت زندگی مشکلات کا نام ہے, زندگی آزمائش کا نام ہے. تو یہ زندگی جو ہے ہمیں صرف سیر و تفریح کے لیے تو نہیں دی گئی, یہ تو امتحان گاہ ہے. تو لہٰذا ہم بچوں کو اسی طریقے سے سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے, تو ان چیزوں کو آپ لے کے چلنا ہے ساتھ, جبھی آپ زندگی میں کامیابی حاصل بالکل. میں آپ جو ہے وہ علامہ اقبال صاحب جو شاعر مشرق ہیں, ان کے میں کچھ اشعار آپ سے ضرور سننا چاہوں گا جو ہماری یوتھ کے لیے ہوں, یا کسی بھی حوالے سے میں آپ سے چاہوں گا کہ وہ ہمیں ضرور سنائیں. تو راز کن فقاں ہے, اپنی آنکھوں پر حیا ہو جا, خودی کا رازداں ہو جا, خدا کا ترجمہ ہو جا. ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو, ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو, ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو.
अखुवत का बयां हो जा, मोहब्बत की ज़बां हो जा। वाह वाह। मैम एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा, जिस तरह अभी हम लड़कियों की बात कर रहे हैं, या चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, हमें एजुकेशन के साथ साथ, स्टडीज़ के साथ साथ जब हम आ जाते हैं कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ पे, स्पोर्ट्स पर, गेम्स पर, क्योंकि हमने देखा है कि अब यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूल्स में बेसिकली स्पोर्ट्स वीक होते हैं, लेकिन वो वन इन अ ईयर, वन डे इन अ मंथ, इस तरह से हम देखते हैं यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर जो है वो इस चीज़ पर एक फोकस किया जाता है कि जो बच्चा अगर किसी स्टडी में थोड़ा सा कमज़ोर है या वो वहाँ मार्क्स नहीं ले पा रहा, तो किसी स्पोर्ट्स में, किसी ऐसी एक्टिविटी में उसको जो है वो सपोर्ट किया जाए कि वो उसके लिए उसके आगे फ्यूचर में जाकर बेहतरी हो सके। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे कि स्टडी के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज़, गेम्स कितने ज़रूरी हैं किसी भी तालीमी इदारे में? देखिए, सबसे पहले हम लोग बच्चियों को ये बताते हैं कि देखें, हर बंदा हर चीज़ में परफेक्ट नहीं है। किसी में खेलने, किसी में पढ़ने की सलाहियत अच्छी है, किसी में खाना पकाने की सलाहियत अच्छी है, किसी में भागने की सलाहियत अच्छी है। तो अगर हम सब चीज़ें एक साथ लेके चलेंगे तो आगे जाके, जैसे हम बच्चों को यही काउंसलिंग करते हैं कि आगे जाके लड़कियों को फर्ज करें किसी मार्क्स दे रहे, पढ़ाई, हर बच्चा पढ़ाई में भी 100% नहीं होता। तो जैसे आपके अगर मार्क्स कम हुए तो आपके कोई अगर स्किल है तो वो आपकी इस तरह काम आएगी। तो बच्चों को शुरू से इसीलिए स्कूल में, हर स्कूल में ये स्पोर्ट्स पीरियड रखा जाता है। सिर्फ स्पोर्ट्स पीरियड नहीं, बहुत सारे कंपटीशन भी स्कूल्स में होते हैं। बहुत से स्कूलों में नहीं है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता स्कूल उसकी तरफ मूव कर रहे हैं कि जैसे ड्राइंग कंपटीशन पहले होते थे, बीच में खत्म हो गए, लेकिन अब फिर से स्टार्ट हो गए, आर्ट कंपटीशन। फिर बच्चों को एक चीज़ ये भी मैं प्रमोट करती हूँ कि हम लोग ने ये भी सोचा है कि हम आगे प्रमोट भी करेंगे, और मैं कर भी रही हूँ कि आप अगर देखें तो अब हमारे पास कोई शायर नहीं आ रहे, कोई हमारे पास बहुत अच्छे बैट्समैन नहीं आ रहे, कोई, आप हर फील्ड में देखें हम लोग थोड़ा सा पीछे रह गए। तो बच्चों को मैं ये कहती हूँ कि अब आप लोग आप ही हो जो हमारे मुल्क को आगे चलाओगे। तो अब आप ही पे हमारा सारा एनएसआर है। आप अपने स्किल्स को डेवलप करो, जरूरी नहीं किसी एक में। अगर आप अगर नात पढ़ने में अच्छे हो तो आप नात पढ़ लो, आप उसको अपना डेवलप करो। आप अगर खाना बनाने में अच्छे हो तो खाने पकाने को डेवलप करो। एक्सरसाइज में कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, कुछ लड़कियां खेलने में अच्छी होती हैं। अच्छा, उसके बाद एक चीज और मैं बच्चों को कहती हूँ कि ठीक है, आज आपको ये बात नहीं समझ आ रही, जब आप मेरी एज को पहुंचोगे तो उस टाइम पे कहते हैं जी एक्सरसाइज करो, जरूरी है। अगर आपकी एक आदत बनी हुई होगी तो आगे जाके आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। तो सिर्फ ये स्पोर्ट्स हमारी सिर्फ एडमिशन या उसके लिए जरूरी नहीं, हमारी जिंदगी का ये हिस्सा है। तो अगर ये हमारे साथ क्लास में साथ साथ चलेंगे, हमारे साथ जिंदगी में बचपन से आखिर तक चलेगा, तो आगे जाके हमारी सेहत के काम आएगा। मतलब हमारे अंदर बहुत चेंजेस आ जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी के साथ ही बताएं कि जब टीचर्स ट्रेनिंग की है, क्योंकि आप ट्रेनर हैं, एक मास्टर ट्रेनर हैं, तो पहले जैसे एजुकेशन के में जदीदियत आती जा रही है, तो पहले के टीचर्स थोड़ी सी कम एजुकेटेड भी होती थी। अब तो हर शख्स की एक रिक्वायरमेंट है कि मास्टर्स किया हुआ होना चाहिए। तो जब आप लोग टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं तो आप लोगों को सबसे बड़े चैलेंजेस कौन से हैं? क्योंकि अब तो एआई, चैट जीपीटी का दौर है। अच्छा, सबसे पहला चैलेंज ये कि जैसे हम जब ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाते हैं, अब हमने ट्रेनिंग मॉड्यूल तो हमने बना दिया। अब हमने ट्रेनिंग मॉड्यूल, अगर जैसे फर्स्ट करें मैं क्लास 5 और 6 का टीचर्स की ट्रेनिंग का बना रही हूँ तो मैं उस लेवल का बनाऊंगी। लेकिन जब हम ट्रेनिंग देने जाते हैं, हम उस लेवल पे उनको टीच नहीं करते। हम वहाँ पे पहले देखते हैं, क्योंकि डिफरेंट टीचर्स होते हैं हमारे पास, डिफरेंट कैटेगरी से, डिफरेंट स्कूल से, मतलब डिफरेंट एरिया से, डिफरेंट उनकी एजुकेशन होती है। तो सबसे पहले हम उनके लेवल पे, जैसे हम कहते हैं ना, बेसिक से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बेसिक बताया, उसी में थोड़ा सा उनको डेवलप करवाया। फिर हमें उस एक्टिविटी पे आने के लिए फिर थोड़ा सा उनको बेसिक में उनको जो है ना इम्प्रूव करवाना पड़ता है। तो उनको फिर समझ आता है कि हम वो कहाँ खड़े हैं, उनको कहाँ पहुंचना है ग्रेड 5 या 6 के लेवल तक के लिए। तो उसमें जहां फर्ज करें हमने हाफ एन आवर रखा है तो हमें थोड़ा टाइम बढ़ा, पता एट दी एंड हमने टीचर को देख के अपने ना ट्रेनिंग को वो करना होता है। मॉड्यूल हमारा वही होता है, हमने पहुंचना उसी पे होता है, हमारा टारगेट वही होता है। लेकिन कहीं हमें बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है, कहीं हमें मिडिल से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये फर्क है। अलामा साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। जैसे कि अली ने भी जिक्र किया कि आप अफ्रीका में बहुत ज़्यादा टाइम रहे, आपने वक्त गुजारा है और बहुत से लोगों ने आपके थ्रू इस्लाम कबूल किया है। तो ये बताएं कि जब आप लोगों को इस्लाम की तबलीग देते थे या तालीम देना स्टार्ट बिल्कुल इनिशिएटिव आपने लिया था, तो आपको क्या मसले, क्योंकि ज़बान का फ़र्क है, लोगों को समझाना, उनको एग्री करना अपने पॉइंट के ऊपर, इसमें आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, स्टार्ट में वैसे बेसिकली वहाँ पे जो लैंग्वेज है, एक तो उनकी मतलब लोकल लैंग्वेज है जिसे वो यानी चचेवा कहते हैं वो तो हमें मतलब आगाज़ में नहीं आती, तो हमने मतलब इंग्लिश से ही हमने सहारा लिया। तो उसके साथ हमने जो है, जो वहाँ पे जो मकामी असातिज़ा थे जिनको अरबी आती थी, अब ये है कि उनमें से 5 ऐसे थे जिनको इंग्लिश आती थी, तो उनको हमने साथ बिठाया और वो
مطلب وہ ہماری بات کو آگے جو ہے وہ ٹرانسفر کرتے تھے، یا اسی طرح عربی کے اندر جو ہے وہ ہم ان سے عربی میں کہتے، وہ عربی میں آگے ٹرانسفر کرتے. تو اسی طرح ہم نے جو وہاں پہ ایک سلیبس ہم نے ترتیب دیا، وہ ہم نے 3 لینگویج میں ہم نے اپنا ایک سلیبس بنایا، چونکہ وہاں ہماری پاکستانی کمیونٹی بھی، ایشین مطلب کمیونٹی بھی ہے وہاں پہ. تو اس میں ایک ان کی مقامی لینگویج میں چچیوا جو لینگویج ہے اس میں، اور ایک جو ہے اردو زبان میں، چونکہ اردو زبان کے بچے بھی ہمارے پاس ہیں وہاں پہ. تیسری لینگویج ہماری انگلش تھی. تو مطلب 3 لینگویج میں ہم اپنے سلیبس کو ڈیلیور کرتے، جو ہمارا ایک انسٹیٹیوٹ تھا. باقی جو آؤٹ آف مطلب جو دعوت و تبلیغ کا سلسلہ تھا، اس میں ہمارے ساتھ جو ہے ایک ٹرانسلیٹر ہوتے، اور وہ ہماری بات کو آگے جو ہے ٹرانسلیٹ کرتے، اور پھر آگے مطلب اسی طریقے سے سلسلہ چلتا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی مینس کہ انگلش لینگویج جو ہے وہ سب سے زیادہ کسی بھی کنٹری میں آپ لوگوں کو کام ہے. تو معزز خواتین و حضرات، اب ہم چلتے ہیں اپنے کمپٹیشن کی جانب، جس میں آج ہمارے جو ہے وہ اسپیچ اور نعت کا کمپٹیشن جس طرح روز ہوتا ہے. اور آج ہمارے نعت کے جج بیٹھے ہیں عطا اللہ صاحب، اور انس میرانی صاحب جو ہے وہ ہمارے اسپیچ کے جج ہیں. اور پہلے ہم چلتے ہیں اپنے اسپیچ کے مقابلے کی طرف، جس کے ہماری پہلی کنٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ ہیں فضا عامر، اور ان کا تعلق ہے شہباز ایجوکیشنل اسکول سے. پلیز فضا عامر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج مجھے ایک ایسے موضوع پر بات کرنے کا موقع ملا ہے، ایک ایسا موضوع جو دلوں کو چھو لے اور روح کو جگا دے. وہ ہے خدا بخشنے پہ آئے تو بدلے میں رمضان دیتا ہے. وہ رب جو گناہوں کو گن کر فیصلہ نہیں کرتا، جو دلوں کو دیکھ کر معاف کرتا ہے، اور جو انسان کو توڑ کر نہیں جوڑ کر بناتا ہے. صدر علی وقار، سوچئے ذرا، اگر اللہ چاہے تو ہمیں ایک لمحے میں ختم کر دے، ایک لمحے میں ہماری سزا لکھ دے، ایک لمحے میں ہم سے سب کچھ چھین لے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا. وہ رکتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اور پھر بدلے میں رمضان دے دیتا ہے. سامعین کرام، رمضان صرف ایک مہینہ نہیں، ایک نیا آغاز ہے، ایک نئی پہچان ہے. اور جب انسان گناہوں سے تھک جاتا ہے اور جب دل خود سے بیزار ہو جاتا ہے، تب اللہ اسے سزا نہیں رمضان دیتا ہے. پھر وہی انسان جو کل اندھیروں میں تھا آج روشنی کا راستہ بن جاتا ہے، آج خدا پر یقین رکھنے والا بن جاتا ہے. اور جب گناہوں نے مجھے زمین سے لگا دیا تھا، تب رب نے رمضان دے کر مجھے آسمان سے جوڑ دیا تھا. صدر علی وقار، پھر ایک آواز آتی ہے دل میں سے، کیا میں واقعی اللہ کا بن سکتا ہوں؟ کیا میں واقعی نیا بن سکتا ہوں؟ اور پھر جواب آتا ہے ہاں، یعنی 1000 بار ہاں، کیونکہ یہی تو رمضان ہے، یعنی خدا سے معافی مانگنے کا نام. اور ویسے سوچنے کی بات ہے، اگر توبہ نہ ہوتی تو رمضان کیوں آتا؟ اگر تو بے قیمت ہوتا تو اللہ تجھے بار بار کیوں بلاتا؟ رب نے حساب نہیں مانگا میرے دل کا، رمضان دے کر مستقبل بدل دیا میرا. آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، بلکہ غرور کو توڑنے اور نفس کو قابو رکھنے کا نام ہے. اور جب خدا بخشنے پہ آئے تو بدلے میں سزا نہیں رمضان دیتا ہے، جو ٹوٹے ہوئے کو بھی مضبوط بنا دے اور جو ہارے ہوئے کو بھی اللہ کا بنا دے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ ہماری جو سیکنڈ پارٹیسپینٹ ہے، ان کا تعلق ہے دی گریسفل گرامر ہائی اسکول سے. ان کا نام ہے سکینہ فیصل. جی سکینہ. آج میری تقریر کا عنوان ایک ایسی حقیقت پر مبنی ہے جو گناہگاروں کی امید، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا اور رب کی بے پائے رحمت کا مظہر ہے، یعنی خدا بخشنے پر آئے تو بدلے میں رمضان دیتا ہے. جناب والا، انسان خطا کا پتلا ہے. ہم قدم قدم پر ٹھوکر کھاتے ہیں، گناہوں کے دلدل میں ڈھستے ہیں، اور جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو مایوسی کے اندھیرے ہمیں گھیر لیتے ہیں. ایسے میں میرا رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، ہمیں اپنی رحمت سے مایوس نہیں ہونے دیتا. وہ ہمیں بچانے کا راستہ نہیں بلکہ بچانے کا راستہ تلاش کرتا ہے. اور جب وہی فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب اسے اپنے بندے کے گناہ دھونے ہیں، اس کی سیاہ بھکتی کو مٹانا ہے اور اسے اپنے عفو رحمت میں لانا ہے، تو وہ اسے رمضان المبارک کا مہینہ تحفے میں عطا کرتا ہے. جناب صدر، رمضان کا اس بات کا اعلان ہے کہ اے میرے گناہگار بندے، تو نے سال بھر میں مجھے ناراض کیا، لیکن پھر بھی میں نے تیرے لیے توبہ کے دروازے کھولے اور شیطان کو قید کر دیا ہے تاکہ تو پلٹ کر پھر بھی میرے پاس ایک بار آ سکے. سامعین گرامی، رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ اپنے رب کو بنانے کا نام ہے. خدا نے بخشنے کے لیے ہمیں رمضان دیا ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اس کے حقدار بن جائیں. کرم کی انتہا دیکھو گناہوں کو چھپاتا ہے، کرم کی انتہا دیکھو گناہوں کو چھپاتا ہے، وہ بخشنے پہ آئے تو رمضان دیتا ہے. شکریہ. بہت شکریہ سکینہ فیصل.
اسی کے ساتھ ہم اپنے نعت کے کمپٹیشن کی طرف چلیں گے جس میں ہمارے پاس زہرا فاطمہ ہیں پٹیل اسکول سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا نبی مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم، یا نبی مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم، تم کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے. یا نبی مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم، تم کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے. سرور انبیاء تاجدار حرم، سرور انبیاء تاجدار حرم، تم کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے. دو جہانوں کا مالک بنایا تجھے، دو جہانوں کا مالک بنایا تجھے، ہر طرح سے نوازا ہے اللہ نے. تو ہی اعلیٰ ورفا، تو ہی محترم، تو ہی اعلیٰ ورفا، تو ہی محترم، تم کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے. یا نبی مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم، تم کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے. سبحان اللہ. اپنے ریزلٹس کی طرف جائیں گے اور یہ عنوان کو میں ذرا ایک دفعہ شعر کی صورت میں پڑھ دوں، میرا بہت دل کر رہا ہے. بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے. بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہ گاروں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے. سر انس، میں چاہوں گی کہ آپ تقریر کے مقابلے کا رزلٹ اناؤنس کریں. جی، آج کا جو مقابلہ تھا وہ اس میں ایک چیز اچھی تھی کہ سب نے ٹائم لیا اپنے آپ کو، اپنی اسپیچ کو ڈیلیور کیا اور کوئی بھی ایکسیڈ نہیں کیا کسی نے ٹائم کے ساتھ. تو ہماری جو آج کی مقابلے کی فاتح ہیں ان کا تعلق ہے، ان کا نام ہے فضا. فضا کو فضا عامر شہباز. سر عطا اللہ شاہ، میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ نعت کے ریزلٹس بھی اناؤنس کرتی ہوں کہ آج ہمارے پاس نعت کی ایک ہی بچی ہے، بلا مقابلہ ہی وہ جیت گئی ہیں. تو آپ دونوں بچیوں کیا کامنٹس ہیں، کس طرح مبارک ہو. نہیں بالکل، اس میں میں یہی عرض کرنا چاہوں گا جتنے بھی ہمارے پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں، خصوصاً جو ہے مطلب نعت کے ہوں یا خواہ اسپیچ کے ہوں، تو اس میں مطلب ایک بات کا جو خیال رکھنا بہت ضروری ہے وہ کیا ہے کہ آپ کے کلام میں بیچ و بم جو ہے ہونا بہت ضروری ہے. وہ مطلب کہیں کہیں اتار ہوگا، کہیں چڑھاؤ ہوگا، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ ایک ہی مطلب سیکوینس میں خواہ اسپیچ کے یا خواہ نعت ہیں، آپ ایک ہی سیکوینس میں کرتے جا رہے ہیں تو ایسا لگے گا جیسے آپ سبق سنا رہے ہیں. تو کہیں کہیں آپ ذرا مطلب آواز کو مدھم رکھتے ہیں اور کہیں کہیں آپ کو آواز کو ذرا اٹھانا ہوتا ہے. اتار چڑھاؤ بہت ضروری ہوتا ہے. تو یہ ہمارے پارٹیسپینٹ کے لیے بڑا ضروری ہے. بالکل بالکل، بہت شکریہ میم. ہمارے پروگرام کچھ دیر میں جو ہے ہمارا وقت ہو جائے گا، تو ایک میسیج آنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے جو بھی موجود ہیں ان کے لیے کوئی ایک میسیج آپ کی طرف. میرا میسیج اسٹوڈنٹس کو یہ ہے کہ ایجوکیشن صرف ایک ڈگری حاصل کرنے کے لیے نہیں کریں، ایجوکیشن اپنی کریکٹر بلڈنگ کے لیے اور سوسائٹی کو سرو کرنے کے لیے حاصل کریں تو زیادہ بہتر ہے. کیونکہ اکیلے تو ہم نہیں چل سکتے، اگر ہم نے چلنا ہے تو مل کے چلنا ہے. تو اسی لیے ایجوکیشن حاصل کریں، بہت ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے بھی اور اپنی سوسائٹی کو سرو کرنے کے لیے. بالکل میم، ایک میسیج آپ سے بھی چاہیں گے کہ آپ ایک شعر سناؤں گی اس حوالے سے اللہ اقبال کا. جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے. بالکل، بہت شکریہ. اب ہم چاہیں گے انس میرانی صاحب، جس طرح ایک میسیجز آپ بچوں کو دیتے رہتے ہیں کہ کس طرح انہیں اپنی اسپیچ پر کام کرنا ہے، کیا کیا غلطیاں نہیں کرنی، کیا کرنی ہے، کچھ اس کے حوالے سے آیا کہ وقت کی پابندی کا خیال رکھا گیا. جی بالکل، وقت کی پابندی کا خیال رکھا گیا. اچھا، دوسری چیز ہم لوگ کب سے جو پوری ٹرانسمیشن میں نوٹ کرتے آ رہے ہیں کہ آپ کے لیے پوڈیم رکھا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کا استعمال نہیں کرتے. بچے آتے ہیں، آپ دیکھیں، آپ ان کے ہاتھ یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے، ان کو باڈی لینگویج سکھا کے بھیج دیا. آپ نے 2 دفعہ رائٹ ہینڈ اٹھانا ہے، 2 دفعہ جو ہے لیفٹ ہینڈ اٹھانا ہے، اور یہ آپ کی باڈی لینگویج روبوٹ بنا دیا. ہاں بالکل، ایک روبوٹک بیہیویئر آپ کو سمجھ آتا ہے. تو ہم لوگ شروع سے یہی کہتے ہوئے چل رہے ہیں کہ آپ کی باڈی لینگویج کاؤنٹ ہوتی ہے، بٹ ایز پر کانٹینٹ ہوتی ہے، کہاں پر آپ کو ہاتھ اٹھانے ہیں، کہاں نہیں. اور آپ پوڈیم کا استعمال کریں
پورے اعتماد ہو کر آپ جو ہے اپنی اسپیچ کو ڈیلیور کریں. بچے جو آدھے سے ہاتھ نیچے نہیں آتے, نیچے آ کے رک جاتے ہیں, وہ خود ہی اس کو مطلب ایک کھڑا کر کے رکھتے ہیں, لیکن اس کو وہ ایک اعتماد والا جو ہے نا ہم لوگ گیسچر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی مسئلے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے بچوں کو یا ٹیچرز کو, کیا سکھانا چاہیے انہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہی ہے, ہم لوگ جو اکثر کب سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جب تک بچہ خود لکھے گا نہیں اس کو یہ نیچرلی وہ ڈیلیور نہیں کر پائے گا. جب تک وہ نیچرلی ڈیلیور نہیں کرے گا, آپ اس کو جتنا بھی سمجھا لیں, ٹھیک ہے, وہ آ کر اسی طریقے سے جیسے نیوز پڑھتے ہیں اس طریقے سے وہ پڑھ کے جائے گا, ٹھیک ہے. تو اچھی چیز یہ ہے کہ آپ اس کو اگر سمجھا بھی رہے ہیں تو فرحان بھائی نے جس طرح پہلے بھی کہا تھا کہ آپ جو کانٹینٹ لکھ کے دے رہے ہیں اس کو وہ سمجھائیں کہ اس کانٹینٹ کا مطلب یہ ہے, اور اس کے آپ جو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہو تو اس کو کس طریقے سے آپ دیکھیں گے. تو یہ چیزیں بچوں کے دماغ میں یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں, بس وہ آ کر تقریر 2 منٹ ان کو پتہ ہے اور ان کو نہیں. تو انس بھائی میں پوچھنا چاہوں گا, ہمارے پاس ایک بہت کم عمر بچے بھی آتے ہیں, تو وہ کس طرح سے اپنی اسپیچ لکھیں گے, کیونکہ وہ تو نہیں لکھ سکتے کیونکہ ان کے پاس اتنی انفارمیشن نہیں ہے کسی بھی ٹاپک کو لے کر. تو جو اسپیچ ہے یا کانٹینٹ ہے وہ تو ٹیچر یا پیرنٹس نے لکھ کے دینا ہے. نہیں علی بھائی یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن پھر آپ جب بچے کی عمر دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ چھوٹا بچہ ہے اور اس نے آ کر یہاں پہ کمپیٹ کرنا, اور اس کے مقابلے ہم اکثر دیکھ رہے ہیں کافی بڑے بچے بھی آتے ہیں. تو کانٹینٹ کے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 50% مارکس ہیں نا, باقی اور چیزیں بھی ہیں. تو آپ بچے کو بچے کی ایج کے مطابق کانٹینٹ لکھ کر دیں. ایسا ہوتا ہے کہ بعض الفاظ جو ایسے ہوتے ہیں بچے آ کر صحیح ڈیلیور نہیں کر پاتے, ان کی ایج کا ہی مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی پروناؤنسیشن پوری کمپلیٹ ہی نہیں کر پاتے. اچھا, پروناؤنسیشن کو بہتر کرنے کے لیے ایک جب ہم کوئی فیلڈ چوز کرتے ہیں کسی فیلڈ کو, تو ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جس طرح اگر کسی میں اسپیچ کرنی ہے, اس کو آگے لے کے چلنا ہے, آگے بڑے مقابلوں میں جانا ہے, تو اس کے لیے کیا سجیشن ہے کہ اپنی جو اسپیچ کو ایک جس طرح آپ ہمیشہ لوگوں کی مسٹیکس نکالتے ہیں کہ یہ لفظ غلط ہے, یہ لفظ غلط ہے, تو اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ علی بھائی سب سے پہلے تو آپ جو بھی تقریر لکھ رہے ہیں یا کسی نے لکھ کر دی ہے, آپ اس کو سمجھیں, آپ اپنے ساتھ ڈکشنری رکھیں اور ڈکشنری میں ان الفاظ کو دیکھیں کہ کہاں زیر ہے, کہاں پر زبر ہے اور کہاں پر چیزیں آگے پیچھے ہو رہی ہیں. آپ اتار چڑھاؤ دیکھیں جس طریقے سے علامہ صاحب نے بھی بات کی. اس کی بات یہ ہے کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنے زیادہ آپ پرفیکٹ ہوں گے. اور مقابلہ ہارنا جیتنا یہ تو وقت کے ساتھ چلتا رہتا ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ مقابلے میں پارٹیسپیٹ کرتے رہیں. جتنا آپ پارٹیسپیٹ کریں گے اتنا آپ اچھے طریقے سے, اور پھر آگے مقابلے آپ ایوانوں میں بھی ون کریں گے, آپ نیوز چینلز پر بھی اور تمام چیزوں پر انشاءاللہ. میں کچھ کہنا جی جی بالکل بالکل, انہوں نے بات بالکل صحیح کی ہے, لیکن بچے کو لکھ کے دینے سے وہ کبھی بھی صحیح سے تقریر نہیں کر پائے گا. سب سے پہلے تو اگر آپ نے تقریر کرنی, چاہے وہ چھوٹا بچہ ہے بڑا بچہ, اس کے حساب سے بکس موجود ہیں, تو ریڈنگ کرنا شروع کریں. پہلے بچے کرتے تھے, اب وہ صرف موبائلوں اور آئی پیڈ سے اٹھا کے سب کچھ کر لیتے. نہیں, بکس ریڈ کریں, ادب سے اپنے تعلق کو جوڑیں. پھر ان کو یہ چیز آئی, اس کے بعد پھر ان کو جیسے اپنی فیلنگ بھی تو بچہ گھر میں بتاتا ہے نا, کبھی ہلکے سے بولتا ہے ماما مجھے یہ چاہیے, کبھی زور سے بولتا ہے. تو یہ تقریر میں فیلنگ ہی تو آپ بتا رہے ہوتے ہیں. جب بچہ خود سمجھ کے لکھے گا تو اس کو پتا ہو کہ میں اس جگہ پہ کہنا کیا چاہ رہا ہوں. وہ اپنی فیلنگ میں خود بخود آواز تیز کرے گا, کم کرے گا, ہاتھ اٹھائے گا اور گرائے گا. بالکل, بہت اچھا. بہت آج جو آنے والے ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں ان کے لیے ایک بہت اچھے میسیجز آج ہمارے دونوں مہمانوں کی طرف سے. معزز خواتین و حضرات, یہاں ہوتا ہے ہمارے پروگرام کے وقت اختتام پذیر, اور کل اسی وقت روز کی طرح آپ سے میٹرو ون نیوز پر 10 بجے ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز, جب تک آپ کا اور ہمارا اللہ نگہبان.